الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ کچھ نہ کچھ وقت آپ حضرات کے ساتھ بیٹھ کر دین کی اور اصلاح کی کچھ بات کہنے کا سننے کا موقع مل جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمارے اس بیٹھنے کو اور سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ انسان بہت قیمتی ہے اور انسان کی جان بھی بہت قیمتی ہے۔ انسان کے جسم کا ایک ایک حصہ بہت قیمتی ہے۔ اس لیے دیکھیں، اگر کوئی شخص اپنے جسم کے کسی حصے کو خود نقصان پہنچائے، اگر کوئی شخص بلیڈ اٹھائے، بلیڈ جانتے ہیں؟ بلیڈ، اور بلیڈ لے کر اپنے انگلی کو کاٹے تو اندر سے کیا نکلے گا؟ جوس، خون نکلے گا، خون نکلے گا نا۔ تو اپنے جسم سے، اپنے ہاتھ سے اپنا بلیڈ لے کر اپنے جسم کو کاٹنا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے نا۔ اپنا خون نکالنا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے، منع ہے۔ اب اگر کوئی اس طرح کرے، دوسرا آ کے کہے کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو؟ بھئی میرا جسم ہے، میرا بلیڈ ہے، میرا خون ہے، میری مرضی میں اپنا خون نکالوں، گراؤں، بہاؤں، یا اس سے کسی کا نام لکھوں۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں نا فارغ لوگ۔ یہ عذر نہیں بن سکتا، اس لیے کہ پورا کا پورا جسم جو ہمارے پاس ہے یہ کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ ہمارا جسم اور جسم کا ایک ایک حصہ اللہ کی امانت ہے، اللہ کی امانت ہے۔ اس لیے ہر مسلمان یہ بات جانتا ہے کہ خودکشی کرنا حرام ہے، اپنی جان خود لے لینا کیا ہے؟ حرام۔ انسان ہے، زندگی میں تکلیفیں آتی ہے، مصیبتیں آتی ہے، پریشانیاں آتی ہے، ٹینشن آتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن کسی بھی صورت میں ایک مسلمان، چاہے وہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، مرد ہے، عورت ہے، عالم ہے، جاہل ہے، مالدار ہے یا غریب ہے، کسی کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی جان لے لے کہ بھی میرے حالات صحیح نہیں تھے، خدا نخواستہ جو ہے وہ گلے میں رسی ڈال کے لٹک گیا۔ واقعات سننے میں آتے ہیں نا، اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے۔ تو کسی نے کیا کیا کہ گلے میں پھانسی ڈال دی، کسی نے جا کے دریا میں چھلانگ مار دی، کسی نے اپنے جسم میں چھرا گھونپ دیا، کسی نے زہر والی دوائی پی لی، کچھ بھی کر لیا۔ تو یاد رکھیں کہ اپنی جان لینا حرام، اپنے جسم سے کسی بھی حصے کو ضائع کرنا حرام ہے، اس لیے کہ جسم اور جسم کا ایک ایک حصہ اللہ کی امانت ہے، یہ کسی کی ذاتی نہیں، یہ اللہ پاک کی۔ اسی لیے ہر مسلمان کو حکم ہے کہ وہ اپنے جسم اور اپنی جان کی حفاظت بھی کرے گا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم اپنے جسم کی کیا کریں گے؟ حفاظت کریں گے۔ اپنی جان کی کیا کریں گے؟ حفاظت کریں گے۔ یہ بات یاد رکھیں
ایسا عمل، ایسی حرکت کرنا جس سے انسان خود اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دے، یہ منع ہے۔ اس لیے میں نے جو آیت پڑھی قرآن کریم کی، لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، حافظ ہیں آپ میں سے کوئی؟ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، ٹیک مت لگا، لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ۔ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا اپنی جان کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو۔ آپ کو پتا ہے اس سڑک سے ٹریفک وہ طوفان کی طرح گزرتا ہے، آپ جان بوجھ کے اس میں سے بھاگ رہے ہیں، ایکسیڈنٹ تو ہوگا نہیں ہوگا؟ جب پتا ہے کہ یہاں سے ٹریفک گزرتا ہے، گاڑیاں تیز گزرتی ہے، تو اس وقت تک سڑک پار نہیں کریں گے جب تک مطمئن نہ ہو جائے کہ گاڑی دور ہے یا سگنل بند ہو گیا۔ سمجھ میں آ گئی؟ منع ہو گیا۔ اسی طریقے سے بعض چیزیں ہماری زندگی میں ایسی ہے کہ جو خطرناک ہوتی ہے۔ میں اصل بات جو کرنا چاہتا ہوں بہت غور سے سننے کی ہے اور بہت اہم ہے۔ بعض چیزیں ہماری زندگی میں ایسی ہیں جو بڑی خطرناک ہے دوستو، لیکن ہم اپنی احتیاط چھوڑ دیتے ہیں، اس بے احتیاطی کی وجہ سے نقصان ہو جاتا ہے۔ ان میں سے خاص طور پہ یہ جو ابھی اس وقت جو دن چل رہے ہیں، اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں، اور عام طور پہ طلبہ چاہے وہ اسکول کے ہیں، مدارس کے ہیں، وہ اس میں بہت زیادہ مبتلا ہوتے ہیں، بات سنتے نہیں ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا وقت قریب ہے نا، قربانی کے جانور آنا شروع ہو گئے ہیں، یہاں بھی باہر بہت سارے بیل گائیں بندی ہوئی ہے نا۔ ہم جب نکلتے ہیں طلبہ جمع ہوتے ہیں، دیکھیں جانور دیکھنا منع نہیں، قربانی کے جانوروں کو ضرور دیکھیں، منع نہیں، بلکہ احتیاط کے ساتھ ان کو دیکھنا اس نیت سے کہ یہ اللہ کے راستے میں قربان ہونے کے لیے آیا ہے۔ اس نیت سے کوئی دیکھے گا تو عبادت کا ثواب بھی ہے، عبادت ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہے جانور، آپ ہے انسان، فرق ہے نا۔ اس کے سر پہ ہے سینگ، آپ کے سر پہ سینگ ہے نہیں ہے نا، یا ہے کسی کے سینگ ہے اس کی 4 ٹانگیں ہیں اور آپ کی 2 ٹانگیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو تھوڑی پتا ہے کہ جی اس کو مارنا ہے اور اس کو نہیں مارنا ہے، اس نے مجھے تنگ کیا ہے اور اس نے مجھے گھاس کھلائی ہے، وہ تو نہیں پتا۔ اب بچے جا کے، طلبہ جا کے اس کے آگے پیچھے کھڑے ہو گئے، بیل نے لات مار دی، تو وہ لات محبت میں تو نہیں مار رہا نا، ہو جاتا ہے نہیں ہوتا ہے، ہو جاتا ہے۔ اس لیے تمام طلبہ سے ایک بات عرض کر رہا ہوں، آپ لوگ دین سیکھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کا لایا ہوا علم حاصل کر رہے ہیں، اس چیز کو دین کا حصہ سمجھیں۔ وہ غلطی جو ایک عام بچہ کرتا ہے آپ بھی کریں گے تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ اب ایک گائے جا رہی ہے، اس کے پیچھے 50 بچے جلوس بنا کے جا رہے ہوتے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا نا کتنا برا لگتا ہے، بہت غلط بات ہے۔ جانوروں سے احتیاط کریں، کوئی جا کے اس کا موہرا پکڑتا ہے، کوئی اس کے سینگ پکڑتا ہے، کوئی اس کی دم گھما رہا ہوتا ہے، ہلا رہا ہوتا ہے، جانور نے ٹکر مار دی، لات مار دی، گرا دیا، تو خدا نہ خواستہ پھر والدین پریشان ہوتے ہیں، وہ روتے ہیں۔ اور حادثات ہوئے ہیں، بڑے بڑے حادثات ہوئے ہیں، کتنے لوگوں کی جان گئی ہے دوستو۔ کبھی یہ فیصلہ خود سے مت کریں، آپ نے دیکھا ہوگا نا، یہ بڑا شریف جانور ہے نا، ہم فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں یہ خورانٹ والا ہے، یہ بڑا شریف جانور ہے، جانور کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہے۔ اسی لیے تو اللہ پاک نے انسان سے اس کو الگ رکھا ہے، جنگلوں میں رکھا ہے اس کو،
کتنے ان شریف اور پالے ہوئے جانوروں نے اپنے مالکوں کو مارا ہے. اس لیے تمام طلبہ جو میری بات سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، کون کون سمجھ رہا ہے بات کو؟ سب سمجھ رہے ہیں؟ ہاتھ نیچے کریں. احتیاط کریں گے. کیا کریں گے؟ احتیاط کریں. جانوروں کے قریب کھڑا ہونا، ان کی رسی کھینچنا، دم کھینچنا، بلا مقصد جا کر وہاں ٹائم گزاری کرنا. نماز ہو رہی ہے، باہر طلبہ کھڑے ہوئے. چھوڑ دیں بھائی، جب آپ کا جانور آ جائے گا اس کی خدمت کر لیجئے گا، لیکن جانور سے احتیاط کریں. اس کے قریب مت جائیں، بلا وجہ اس کو تنگ نہ کریں. بیٹھے ہوئے جانور کو اٹھائیں نہیں، اس کے سینگوں پہ ہاتھ مت مارے. اس کے دانت آپ کیوں چیک کر رہے ہیں بھائی؟ بعض کو یہ شوق ہوتا ہے کہ اس کا منہ کھول کے اس کے دانت چیک کر رہے ہیں. آپ اپنے دانتوں کا خیال رکھیں. اس کے 2 دانت ہیں یا نہیں، آپ کے 2 دانت بھی چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، ایک بات ہو گئی. دوسری اہم بات، بارشوں کا موسم بھی ہے. ہلکی ہلکی بارش پچھلے دنوں بھی ہوئی ہے. آگے کہہ رہے ہیں کہ تیز بارشیں ہو سکتی ہے. اللہ پاک کے علم میں کب بارش ہو جائے گی، زیادہ ہو کم ہو. لیکن عزیز طلبہ، بارشوں کا موسم آ رہا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کراچی شہر میں رہتے ہیں. جب بارش ہوتی ہے تو کیا صورتحال بنتی؟ گلیاں بھر جاتی ہے نا، گٹر بھر گئے، گلیاں بھر گئی، بجلی کی تاریں گر جاتی ہے، گاڑیاں، موٹر سائیکلیں پھنس جاتی ہے. کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ گٹر کے ڈھکن کھلے بند ہیں. سب سے خطرناک چیز یہ ہے کہ بجلی کے جو کھمبے اور پول ہوتے ہیں اس میں کرنٹ آ جاتا ہے. بجلی کے کھمبے دیکھتے ہیں نا آپ لوگ، اس میں اور اس میں بہت نقصان ہو جاتا ہے. ہم اس کو بھگت چکے ہیں، ہم اس کے مارے ہوئے لوگ ہیں دوستو. ہمارے مدرسے کے 2 طلبہ آج سے 5-6 سال پہلے وہ رات کو تکرار اپنا پڑھ کے جا رہے تھے، اور بارش ہوئی تھی اور بجلی کی تاریں گر گئی. نیچے پورے پانی میں کرنٹ تھا یہ گارڈن میں، اور وہ بائک پر تھے. لیکن آپ جانتے ہیں بائک کا نیچے کا حصہ سب لوہے کا ہوتا ہے. تو کرنٹ نے دونوں کو پکڑا، دونوں کا وہیں انتقال ہوا. آج تک وہ غم ہے. احتیاط کریں دوستو. طلبہ بارش میں گھروں سے نکل آتے ہیں، خدا کے لیے ظلم نہیں کریں اپنے ماں باپ پہ، ہم پہ ظلم نہیں کریں. بارش ہونے کا مطلب یہ کہ جتنا احتیاط کر سکتے ہیں کریں. اب آپ کہیں کہ جی پٹیل پاڑا کے لڑکے باہر روڈ پہ نکلے تو میں بھی نکلوں گا. پھر کہوں گا کہ آپ طالب علم ہیں، آپ کو اللہ نے سمجھ دیے ہے نا. فرق کریں. نہ خود نکلیں، نہ اپنے بہن بھائیوں کو نکلنے دیں، کسی کو بھی نہیں. اور اگر بالفرض بارش ہو گئی اور مدرسے کی چھٹی ہو گئی، اب اصل مسئلہ ہوتا ہے کہ جاتے ہوئے کسی بجلی کے کھمبے کو ہاتھ نہیں لگائیں، فاصلے سے جائیں، صاف راستے میں جائیں، پانی والے راستے میں نہ جائیں، بیچ سڑک سے جائیں، کونوں میں مت جائیں. بعض دفعہ کونوں میں تاریں گر جاتی ہے، گٹر کھل جاتے ہیں. ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر احتیاط کے ساتھ سیدھا گھر چلے جائیں. یہ بات بھی سمجھ آ گئی؟ تو بارشیں بھی شروع ہونے والی ہیں، اس میں بھی تمام طلبہ بہت احتیاط کریں گے انشاءاللہ. کہ 2 باتیں میں نے آپ حضرات سے عرض کی، ایک قربانی کے جانوروں سے احتیاط کریں، اور دوسرا بارش میں احتیاط کریں، خاص طور پہ بجلی کی تاروں سے، بجلی کے کھمبوں سے، بجلی کی پول سے، کھلے ہوئے گٹر سے. اور خدا کے لیے کوئی پورا پٹیل پاڑا باہر نہا رہا ہو کہ بھئی سڑک پہ نہ آ رہے، آپ نہیں نہائیں گے، آپ گھر پہ نہائیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. کوئی نظر تو نہیں آئے گا اس طرح؟ ہاں افشال، کوئی نظر تو نہیں آئے گا؟ ہم دیکھیں گے. اگر کوئی شہزادہ مسجد کا طالب علم بارش میں باہر نظر آیا، اس کو وہی بجلی کے کھمبے سے باندھ دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.